الصبح بدا من طلعته والليل دجى. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں بہت زیادہ اللہ رب العزت کی ذات نے برکات رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہر وقت دنیا پر نزول فرما رہی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، وہاں اس مہینے نے اپنے اندر اسلامی تاریخ کے بہت اہم واقعات کو سمو رکھا ہے۔ ان میں سے کچھ واقعات، ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ ہیں جو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں، اور آپ نے اپنا سارے کا سارا مال بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی غرض کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم پر لٹا دیا۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جب کبھی محبت کا سوال کیا جاتا کہ آپ کو کس سے محبت ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر زیادہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو کہا کہ عائشہ سے۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کیا گیا تو پھر کہا عائشہ سے۔ تیسری دفعہ پھر سوال کیا گیا تو پھر کہا عائشہ سے۔ جب چوتھی دفعہ سوال کیا گیا تو فرمایا کہ عائشہ کے باپ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی امی عائشہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جائے کہ یوں کہنے کہ ابوبکر سے محبت ہے، چوتھی دفعہ بھی عائشہ کی نسبت سے ابوبکر صدیق کا نام لیا گیا۔ اس محبت کے باوجود بھی بعض دفعہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کئی دفعہ پوچھ بھی لیتی کہ حضور میرے ہوتے ہوئے بھی آپ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں؟ تو حضور فرماتے کہ عائشہ، باقی لوگوں نے مجھے اس وقت قبول کیا جب میرے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ ہو چکی تھی، جب میرے لیے آسائش اور آرام کی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس وقت قبول کیا جب لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے، جب لوگ مجھے دیوانہ اور مجنون کہہ رہے تھے، جب لوگ مجھے مکہ سے نکالنے پر تلے ہوئے تھے، جب لوگ مجھے ہجرت پر مجبور کر رہے تھے، جب لوگ مجھے مکہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو لوگ اونٹ کے اوجرے لا کر میرے اوپر رکھ دیا کرتے تھے، جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو لوگ سیٹیاں بجاتے تھے، جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا لوگ تالیاں بجاتے تھے، میں گلیوں میں گزرتا تھا ابو جہل میرے پیچھے پیچھے ہوتا تھا اور یہ آوازیں لگاتا تھا کہ میرا بھتیجا مجنون ہو گیا، نعوذ باللہ، دیوانہ ہو گیا ہے۔ ساری دنیا میری مخالف تھی، لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مجھے نہ صرف قبول کیا بلکہ اپنے سارے کا سارا مال مجھ پہ نچھاور کر دیا، اور اپنی سارے کی ساری آسائش والی زندگی مجھ پر قربان کر دی، میری خدمت کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی قربان کر دی، اس لیے میں ان کو زیادہ یاد کرتا ہوں۔ تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہیں جو اسلام لانے میں خواتین میں سب سے پہلا نمبر لے گئی ہیں، اور ازواج مطہرات میں بھی سب سے پہلا نمبر آپ کا تھا، اور آپ بہت زیادہ مالدار تھیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے بھی تجارت کرتی تھیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کی گئی تجارت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان تھی، یہ معجزہ تھا کہ آپ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو اللہ اس مٹی کو سونا بنا دیتے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ پہلے بھی بہت بڑی تاجرہ تھیں، لیکن جب اپنی تجارت کو حضور کے سپرد کیا تو اس میں بہت زیادہ منافع آنے لگا، اور جب آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کا پیغام اللہ کے پیغمبر نے قبول فرمایا، جب آپ کے نکاح میں آ گئیں تو اپنے سارے کا سارا مال جو ہے وہ آپ سے پر نچھاور کر دیا۔ اللہ رب العزت آج کی ہماری خواتین کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو، اور آج اس مسلمان معاشرے کی تمام خواتین کو اللہ تعالیٰ سیرت خدیجہ الکبریٰ پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ان جیسی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔